نشان ہوں گے، اور حضرات محترم پھر وہ سانپ توپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ مال اس کو بادشاہ پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ حضرات محترم آپ غور تو کریں کہ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو کل قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ حضرات محترم آپ جانتے ہیں کہ گنجا سانپ کیا ہوتا ہے؟ جب سانپ 1000 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کے سر پر بال آتے ہیں، وہ جب 2000 برس کا ہوتا ہے تو اس کے سر تک کے جو بال ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اس سانپ کو گنجا سانپ کہتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ ایسا سانپ جو کہ 2000 سال پرانا سانپ ہو، وہ کتنا زہریلا ہوگا، اس کے اندر کتنا زہر ہوگا۔ حضرات محترم اگر ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو کل قیامت کے دن وہ مال ہمارا اسی گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد تو بنا کر اس سانپ کو ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ بادشاہ پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ حضرات محترم یہ اس مال کا وبال ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا تو کیا، لیکن ہم نے اس کے جو حق ہے وہ ادا نہ کیا، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی، فقیروں مسکینوں کا جو حق تھا ہم نے اس مال سے وہ حق ادا نہ کیا۔ اور حضرات محترم ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ آج کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری کھیتیاں سوکھتی ہوتی ہیں، جانور پریشان ہوتے ہیں، پرند پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن بارش نہیں ہوتی۔ حضرات محترم ہماری دعائیں، ہم دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی، تحت کسی حالت پیدا ہو جاتی ہے، تحت کسی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ آگے کبھی غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کرنے کے باوجود بارش کیوں نہیں فرماتا؟ تو حضرات محترم اس کا سبب یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ترک کر دیا، تو پروردگار تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ تو قحط ہونا کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج ہم نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیا۔ اور حضرات محترم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا مال ہلاک ہو جاتا ہے، کبھی ہمارا مال ضائع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے آپ کو میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک سناؤں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تر میں جو مال تلف ہوتا ہے یا ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی بندے کا مال اگر ضائع ہو گیا، اگر کھو گیا، اگر چوری ہو گیا تو وہ کس وجہ سے؟ وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو۔ تو گویا کہ اگر کسی نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی تو اس نے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں کر لیا، مضبوط قلعے میں کر لیا۔ اور حضرات محترم جب زکوٰۃ ادا کی تو اس کا مال محفوظ ہو جائے گا، لیکن اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو حضرات محترم ہو سکتا ہے کہ اس کا مال ہلاک ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا مال برباد ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا مال ضائع ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور حضرات محترم ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہرگز فقیر ننگے ہونے اور بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ سن لو پروردگار عالم ایسے مالداروں سے کل قیامت کے دن سخت حساب لے گا۔ آپ غور تو کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ فقیر ہرگز ننگے ہونے اور بھوکے ہونے کی تکلیف برداشت نہیں کریں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مالداروں سے کل قیامت کے دن سخت حساب لے گا۔ یعنی اگر کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، اگر وہ بھوکا رہتا ہے، اگر وہ ننگا رہتا ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، تو حضرات محترم یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے ان فقیروں تک نہیں
نہیں پہنچاتے، اور ان مالداروں کی وجہ سے وہ فقیر، وہ حاجت مند، وہ غریب لوگ بھوکے رہنے اور ننگے رہنے کی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں پروردگار عالم کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے مالداروں سے کل قیامت کے دن پروردگار عالم سب حساب دے گا۔ ارے حضرات محترم، ہمیں تو غور کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مال دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو یہ تو اس کا بڑا فضل ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں غریب محتاج بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں مسکین بنا دیتا، دوسروں کا محتاج بنا دیتا، لیکن اگر آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی مدد کریں، اپنی زکات دے کر دوسرے لوگوں کی حاجت کو پورا کریں، تو حضرات محترم ہمیں چاہیے کہ ہم غریب لوگوں کی مدد کریں، ان کے اپنے مال سے، اپنی زکات سے ان کی مدد کریں۔ کیونکہ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ پروردگار اعلیٰ ہمیں محتاج اور فقیر بنا دیتا اور ہم دوسرے لوگوں کی مدد کے محتاج ہوتے اور وہ لوگ ہماری مدد نہ کرتے، تو حضرات محترم ہمیں کتنی تکلیف ہوتی، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی۔ ایسے ہی حضرات محترم جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، جو فقیر ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ یقیناً انہیں بھی تکلیف ہوتی ہوگی جب وہ بھوکے سوتے ہوں گے، یقیناً انہیں تکلیف ہوتی ہوگی جب وہ بغیر کپڑوں کے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہوں گے۔ تو حضرات محترم اپنے مالوں میں جو زکات فقیروں کا حق ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے زکات مقرر کی ہے، ضرور زکات ادا کریں۔ اور حضرات محترم اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کریں گے تو آپ کا یہ خرچ کرنا آپ کے مال کو کم نہیں کرے گا، بلکہ اور آپ کا مال بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن مقدس کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہیں کہ جس سے 7 بالیاں نکلی، ہر ایک بالی میں 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اور زیادہ دیتا ہے۔ حضرات محترم جو لوگ اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں لگاتے ہیں، ان لوگوں کی مثال پروردگار عالم نے اس دانے کی سی بیان کی ہے کہ جب کوئی شخص زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے تو اسے ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور 7 بالیوں میں سے ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اس نے زمین میں ایک دانہ ڈالا لیکن اس کو 700 دانے حاصل ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی پروردگار عالم نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی اس طرح ہے کہ جس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر ایک بالی میں 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور وہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یعنی یہ 700 تو ہے ہی، اگر اللہ تبارک و تعالی کس چاہے تو اپنے فضل سے کسی کو اس سے زیادہ نوازتا ہے۔ اور حضرات محترم ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم اپنے مالوں کی زکات ادا کریں، فقیروں کا جو حق ہے وہ نکالیں، کیونکہ حضرات محترم جس طرح ہم پر نماز پڑھنا فرض ہے ایسے ہی زکات نکالنا بھی فرض ہے۔ اور اگر زکات نہیں نکالی تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن یہی مال جس کو کمانے کے لیے آپ نے رات کی نیندیں قربان کی تھی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر پھر دوسرے دیش گئے تھے، حضرات محترم یہی مال تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا، جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا، اور یہی مال جو ہے تمہارے گلوں میں توپ بنا کر کے ڈال دیا جائے گا، اور یہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے مالوں کی شرعی طریقے سے زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔